27 اکتوبر 1962 کی دوپہر کیوبن آرمی نے امریکن U-2 اسپائی پلین کو مار گرایا۔ اس میں موجود پائلٹ روڈولف انڈرسن بھی مارا گیا۔ اس سے کچھ ہی دیر بعد ایک امریکن نیوی کے جہاز نے کیوبا کے قریب B-59 سوویت سبمرین کو لوکیٹ کیا اور اس پر حملہ شروع کر دیا۔ اس بات کا کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ سبمرین کے اندر نیوکلیر میزائلز موجود ہیں۔ ان نیوکلیر میزائلز کی طاقت اتنی ہی تھی جتنی ہیروشیما پر گرائے جانے والے بم کی تھی۔ B-59 سبمرین پچھلے کئی دنوں سے ماسکو سے رابطے میں بھی نہیں تھی اور حملے کے وقت یہ پانی کی اتنی گہرائی میں تھی کہ اس کا ریڈیو بھی کام کرنا چھوڑ گیا۔ اس لیے جب اس پر حملہ کیا گیا تو سبمرین کے اندر موجود عملے نے سمجھا کہ شاید جنگ شروع ہو چکی ہے، اس لیے اب ہمیں بھی امریکہ پر نیوکلیر حملہ کر دینا چاہیے۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ تھی کہ سبمرین میں موجود آفیسر کو یہ اختیار حاصل تھا کہ اگر وہ ضروری سمجھے تو نیوکلیر حملہ کر سکتے ہیں۔ دوستو، اگر یہ سبمرین حملہ کر دے تو ایک نیوکلیر وار شروع ہو جائے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کیوبن میزائل کرائسس کے بارے میں ہی بات کریں گے، جس میں کچھ تجسس اور کچھ نئے حقائق شامل ہوں گے۔ Across the world, Soviet missiles are aimed at the United States. Whatever the president does, he risks nuclear war. Launch from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States. In Cuba itself, 100,000 men were put under emergency orders as they had been during past invasion scares. 15 سنچری سے لے کر 1892 تک کیوبا ایک اسپینش کالونی بن کر رہا۔ سال 1898 میں اسپین اور امریکہ کی جنگ کے بعد کیوبا اسپین سے تو آزاد ہو گیا، لیکن 1902 تک امریکہ کی ملٹری آکوپیشن میں رہا۔ سال 1902 میں امریکہ کی طرف سے کہا گیا کہ کیوبا اب ایک آزاد ملک ہے، لیکن یہ آزادی صرف برائے نام تھی۔ کیوبا کے نئے قانون کے مطابق امریکہ کو کیوبا کے فورن ریلیشن اور اکنامک پالیسیز میں مداخلت کرنے کا حق حاصل تھا۔ 1952 میں فلگینسیو بتیستا کا امریکہ کی مدد سے کیوبا کا ڈکٹیٹر بننے کے بعد حالات مزید خراب ہو گئے۔ 1959 تک کیوبا کی ساری آئل ریفائنریز امریکہ کے ہاتھوں میں تھی۔ 14% شوگر لینڈز، 19% یوٹیلیٹیز بھی امریکن کمپنیز ہی کنٹرول کرتی تھی۔ دیکھا جائے تو 1959 تک کیوبا معاشی لحاظ سے پوری طرح امریکہ کا غلام تھا۔ کیوبا میں اب غربت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، معاشی نظام چند ہاتھوں میں چلا گیا، بیماری عام ہو گئی، کرپشن بھی بہت زیادہ تھی اور ساتھ ہی امریکن مداخلت بھی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ انہی سب حالات کی وجہ سے 1959 میں فیڈل کاسترو اور چے گویرا کی قیادت میں کیوبن ریولوشن آیا، جس کے بعد کمیونسٹ لیڈر فیڈل کاسترو نے کیوبا کی حکومت سنبھال لی۔ کاسترو نے کیوبا میں موجود ساری امریکی پراپرٹیز، بزنسز اور کمپنیز کو نیشنلائز کر دیا اور اس کے عوض انہیں کسی قسم کا معاوضہ دینے سے بھی انکار کر دیا۔ اس کے جواب میں اس وقت کے امریکن صدر ڈوائٹ ڈی آئزن ہاور نے کیوبا کے ساتھ ہر قسم کی تجارت اور بزنس پر پابندی لگا دی۔ بس یہی نہیں بلکہ جنوری 1961 کو امریکہ نے کیوبا سے سفارتی تعلقات بھی ختم کر دیے اور ساتھ ہی کیوبا میں موجود امریکن ایمبیسی کو بھی بند کر دیا۔ 20 جرمنی 1961 کو امریکہ میں جان ایف کینیڈی نے حکومت سنبھالی تو اس کے ساتھ ہی CIA نے کیوبا کو انویڈ کرنے کا ایک خفیہ منصوبہ بنایا۔ اس لیے CIA نے 1500 سے زائد کیوبن باغیوں کو ٹرین کیا جو کاسترو کی حکومت کے مخالف تھے۔ منصوبے کے مطابق ان باغیوں کو 17 اپریل 1961 کو خفیہ طور پر کیوبا کے ساؤتھ ویسٹرن کوسٹ بے آف پکس پر اتارا گیا، لیکن ان کی توقع کے برعکس کیوبن آرمی ایسے کسی بھی حملے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ فیڈل کاسترو کی قیادت میں اگلے 72 گھنٹوں کے اندر ہی کیوبن آرمی نے اس منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ ان باغیوں کو امریکہ کی طرف سے کچھ ایئر سپورٹ تو حاصل تھی، لیکن جیسے ہی ہارنے لگے امریکہ نے ان کی مدد روک دی، کیونکہ امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ دنیا کو اس بات کا پتہ چلے کہ اس حملے کے پیچھے امریکہ ہے۔ امریکی رویے کے پیش نظر جب کیوبا نے امریکہ کی جانب سے خطرہ محسوس کیا تو یہ سوویت یونین کے اور قریب آ گیا، کیونکہ کیوبا نہیں چاہتا تھا کہ امریکہ کیوبا پر قبضہ کر لے۔ اس لیے اب کیوبا کا مکمل جھکاؤ سوویت یونین کی طرف تھا اور دوسری طرف دونوں ملکوں میں کمیونزم بھی تھا۔ امریکی صدر جان ایف کینیڈی اپنی اس شکست کے بعد بظاہر کمزور لیکن اور زیادہ جارحانہ نظر آنے لگے۔ اب ایک بار پھر نومبر 1961 میں امریکہ نے کیوبا کی کمیونسٹ حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے آپریشن منگوز کا آغاز کیا۔ اس آپریشن کے تحت امریکہ نے کیوبا کے خلاف کئی خفیہ منصوبے بنائے۔ ان میں سے ایک منصوبے آپریشن نارتھ ووڈز کے تحت
CIA نے یہ منصوبہ بنایا کہ کیوبا میں موجود امریکہ کی گوانتانامو بیس پر حملہ کیا جائے اور اس حملے کا ذمہ دار کیوبا کو ٹھہرا کر اس پر ایک ملٹری ایکشن لیا جائے۔ اس کے علاوہ CIA نے فیڈل کاسترو پر بھی کئی قاتلانہ حملے کروائے، لیکن انہیں اس میں کامیابی نہ مل سکی۔ ستمبر 1962 میں سوویت یونین نے فیڈل کاسترو کے کہنے پر کیوبا میں اپنے ایٹمی میزائل نصب کرنا شروع کر دیے۔ یہ سوویت یونین کے لیے ایک سنہری موقع تھا کہ جس طرح امریکہ نے ان کے ہمسایہ ممالک میں اپنے نیوکلیئر میزائل نصب کیے ہوئے ہیں، وہ بھی اسی طرح امریکہ سے صرف 90 میل کے فاصلے پر اپنے نیوکلیئر میزائل نصب کر دیں۔ امریکہ کو اپنی انٹیلیجنس کے ذریعے سوویت یونین کی خفیہ کارروائیوں کے بارے میں پتہ تو چلا، لیکن اسے اس بارے میں بالکل بھی علم نہیں تھا کہ سوویت یونین کیوبا میں نیوکلیئر میزائل لگا رہا ہے۔ 14 اکتوبر 1962 کو امریکہ کے ایک جاسوس طیارے نے کیوبا کے ایک آئی لینڈ کی خفیہ تصویر کھینچی۔ اس تصویر میں یہ صاف ظاہر ہو گیا کہ سوویت یونین نے اپنے نیوکلیئر میزائل کیوبا میں نصب کر رکھے ہیں۔ US پریزیڈنٹ کینیڈی کو جب اس بارے میں پتہ چلا تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ کیوبا اور سوویت یونین کو اس بارے میں علم ہو کہ امریکہ نے نیوکلیئر میزائل ڈسکور کر لیے ہیں۔ اس لیے اب انہوں نے ایک سیکرٹ اسپیشل گروپ آف ایڈوائزر بنایا جسے ایکسکام یعنی ایگزیکٹو کمیٹی آف دی نیشنل سیکورٹی کونسل کا نام دیا گیا۔ اس کمیٹی کی کئی ایک میٹنگ اس بارے میں کی گئی کہ کیوبا میں سوویت یونین کے نیوکلیئر میزائل کا جواب کیسے دیا جائے۔ امریکہ کے سیکریٹری آف ڈیفنس رابرٹ میکنامارا نے یہ آپشن پیش کیا کہ کیوبا کے رہنما فیڈل کاسترو اور سوویت پریمیئر نکیتا خروشچیف کے اوپر ڈپلومیٹک پریشر ڈالا جائے کہ وہ کیوبا سے نیوکلیئر میزائل ہٹا دیں۔ اس کے علاوہ یہ آپشن بھی رکھا گیا کہ فل سکیل انویژن کی جگہ صرف ان جگہ پر ایئر سٹرائک کی جائے جہاں پر نیوکلیئر سائٹس موجود ہیں، لیکن یہ آپشن بھی بہت زیادہ خطرناک تھا کیونکہ اگر امریکہ ایئر سٹرائک کرتا تو سوویت یونین دوسرے وار ہیڈز کا استعمال کر سکتا تھا جن کے بارے میں ابھی امریکہ کو معلوم ہی نہیں تھا، اور اس طرح ایک نیوکلیئر وار شروع ہو سکتی تھی۔ اس کے علاوہ ایک آپشن یہ بھی تھا کہ کیوبا کو نیول بلاکیڈ کیا جائے، اس طرح سوویت یونین اپنے اور ہتھیار کیوبا میں نہیں بھیج سکے گا۔ لیکن اس میں بھی ایک مسئلہ تھا، وہ یہ کہ نیول بلاکیڈ کو بھی ایکٹ آف وار ہی تصور کیا جاتا تھا۔ لیکن جب 22 اکتوبر کو US پریزیڈنٹ کینیڈی نے اپنی تقریر میں اس بارے میں بتایا تو انہوں نے نیول بلاکیڈ کی جگہ کوارنٹائن کا لفظ استعمال کیا۔ اس سے اگلے ہی دن US نیوی شپس نے کیوبا کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور ساتھ ہی امریکہ میں ڈیفکون 2 اناؤنس کر دیا گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ امریکن آرمی کسی بھی لمحے سوویت یونین پر حملہ کرنے کے لیے تیار رہے۔ 24 اکتوبر کو نکیتا خروشچیف نے اس کے جواب میں US پریزیڈنٹ کینیڈی کو ایک خط لکھا۔ اس میں انہوں نے امریکہ کی طرف سے کیوبا کے نیول بلاکیڈ کو ایکٹ آف ایگریشن قرار دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو سوویت یونین کے جہاز کیوبا کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم انہیں کسی صورت نہیں روکیں گے، لیکن اگر امریکہ نے کسی بھی قانون کی خلاف ورزی کی تو ہم بالکل بھی خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ جیسے جیسے سوویت یونین کے جہاز کرنٹائن لائن کی طرف بڑھنے لگے ویسے ویسے دنیا پر اب اور زیادہ نیوکلیئر وار کا خطرہ منڈلانے لگا۔ لیکن جو ہی سوویت جہاز کرنٹائن لائن کے قریب پہنچے تو کچھ جہاز واپس پیچھے مڑ گئے اور باقی جہازوں میں کوئی ہتھیار نہیں ملا، جس کی وجہ سے انہیں آگے بڑھنے کی اجازت دے دی گئی۔ 25 اکتوبر کے دن CIA کو خبر ملی کہ کیوبا میں موجود کچھ میزائل سائٹس آپریشنل ہو چکی ہیں۔ اب US پریزیڈنٹ نے نیٹو ممالک کو بھی اپنے نیوکلیئر ہتھیار حملے کے لیے تیار رکھنے کا حکم دے دیا۔ اگلے دن 26 اکتوبر کو کینیڈی نے امریکن آرمی کو حکم دیا ہم کیوبا کو انویڈ کریں گے، اس لیے کسی بھی وقت کیوبا پر حملہ کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اس بات کی خبر جب فیڈل کاسترو تک پہنچی تو انہوں نے فوراً سوویت یونین کو خط لکھا کہ امریکہ اگلے 24 سے 72 گھنٹوں کے اندر اندر کیوبا پر حملہ کر سکتا ہے۔ اگر امریکہ فل سکیل انویژن کی کوشش کرتا ہے تو ہمیں اس سے پہلے ہی امریکہ پر نیوکلیئر حملہ کر دینا چاہیے۔ اب کیوبن آرمی کو بھی ہائی الرٹ کر دیا گیا کہ اگر کوئی بھی امریکن جہاز کیوبن ایئر سپیس میں داخل ہو تو اسے فوراً مار گرایا جائے۔ لیکن اسی شام نکیتا خروشچیف نے ذاتی طور پر کینیڈی کو ایک خط لکھا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ کیوبا پر حملہ نہ کرے تو سوویت یونین بھی کیوبا میں سے اپنے نیوکلیئر ہتھیار ہٹا دے گا۔ اب اس خط کے بعد کینیڈی حکومت اس انتظار میں تھی کہ سوویت یونین کی جانب سے آفیشیل طور پر اس آفر کو قبول کیا جائے۔ لیکن اس سے اگلا دن 27 اکتوبر 1962 انسانی تاریخ کا سب سے خطرناک دن تھا۔ اس دن دنیا پر نہ صرف تھرڈ ورلڈ وار بلکہ ایک نیوکلیئر وار کا خطرہ بھی منڈلا رہا تھا۔ اس دن نکیتا خروشچیف نے امریکہ کو ایک اور خط لکھا۔ اس میں انہوں نے کہا آپ کیوبا کے بارے میں اتنے پریشان ہیں
وہ تو امریکہ سے پھر 90 میل کے فاصلے پر ہے، لیکن آپ نے تو بالکل ہماری سرحد کے قریب ترکی میں اپنے نیوکلیر میزائل تعینات کر رکھے ہیں۔ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ امریکہ بھی ترکی میں موجود اپنے نیوکلیر ہتھیار وہاں سے ہٹائے۔ اس سے کچھ ہی دیر بعد کیوبن آرمی نے امریکن U-2 اسپائی پلین کو مار گرایا۔ اس میں موجود پائلٹ روڈولف انڈرسن بھی مارا گیا۔ اسی دن ایک امریکن نیوی کے جہاز نے کیوبا کے قریب B-59 سوویت سبمرین کو لوکیٹ کیا اور اس پر حملہ شروع کر دیا۔ اس بات کا کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ سبمرین کے اندر نیوکلیر میزائلز موجود ہیں۔ ان نیوکلیر میزائلز کی طاقت اتنی ہی تھی جتنی ہیروشیما پر گرائے جانے والے بم کی تھی۔ B-59 سبمرین پچھلے کئی دنوں سے ماسکو سے رابطے میں بھی نہیں تھی اور حملے کے وقت یہ پانی کی اتنی گہرائی میں تھی کہ اس کا ریڈیو بھی کام کرنا چھوڑ گیا۔ اس لیے جب اس پر حملہ کیا گیا تو سبمرین کے اندر موجود عملے نے سمجھا کہ شاید جنگ شروع ہو چکی ہے، اس لیے اب ہمیں بھی امریکہ پر نیوکلیر حملہ کر دینا چاہیے۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ تھی کہ سبمرین میں موجود آفیسر کو یہ اختیار حاصل تھا کہ اگر وہ ضروری سمجھے تو نیوکلیر حملہ کر سکتے ہیں، لیکن ایسے کسی بھی فیصلے کے لیے تینوں آفیسرز کا اتفاق کرنا ضروری تھا۔ 2 آفیسر نیوکلیر حملہ کرنے کے حق میں تھے، لیکن سبمرین میں موجود تیسرے آفیسر ویسیلی آرکیپوو نے حملہ کرنے سے انکار کر دیا اور اس نے کچھ ہی دیر میں دوسرے آفیسر کو بھی اس بات پر آمادہ کر لیا۔ دوسری طرف ایکس کام اور امریکی عوام کی طرف سے US پریزیڈنٹ کینیڈی پر شدید دباؤ تھا کہ وہ کیوبا پر حملہ کر دیں، لیکن اسی رات صدر کینیڈی کے بھائی رابرٹ کینیڈی اور رشین ایمبیسڈر اینٹلی ڈوبرینن کے درمیان ایک خفیہ میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں رابرٹ کینیڈی نے کہا کہ امریکہ ترکی میں سے اپنے نیوکلیر ہتھیار ہٹانے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے لیے ہماری بھی ایک شرط ہے، وہ یہ کہ امریکہ یہ کام خفیہ طور پر کرے گا۔ اس چیز کو پبلکلی کبھی نہیں بتایا جائے گا کہ امریکہ نے ترکی سے نیوکلیر ہتھیار ہٹا دیے ہیں۔ اگلے دن 28 اکتوبر کو ریڈیو ماسکو پر نکیتا کروسچیو کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ سوویت یونین نے امریکہ کی ڈیمانڈ مان لی ہے۔ اس سے کچھ ہی عرصے بعد سوویت یونین نے اپنے میزائل کیوبا سے ہٹا دیے اور امریکہ نے بھی خفیہ طور پر ترکی سے اپنے نیوکلیر میزائل واپس منگوا لیے۔ دوستو، یہی وہ موقع تھا جب کولڈ وار کے دوران دنیا نیوکلیر وار کے اتنا قریب پہنچ گئی تھی کہ شاید اس کے علاوہ اتنا قریب تو کبھی نہیں پہنچی۔